السلام علیکم دوستو، این ایچ آپ کے ساتھ ایک نئے پوڈ کاسٹ پہ معذرت خواہ ہوں، کچھ ڈیلے چل رہا ہوں کیونکہ آسٹن جانا ہوا کوئی 2 ہفتے پہلے، اور پھر کچھ اور مصروفیات بھی تھیں۔ اب آج آپ کو لے چلیں گے 1965، اور پوچھیں آپ بھائی وہ کیوں؟ کیونکہ آج کل کچھ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ 1965 اور 1971 جو جنگیں ہماری ہوئی تھیں ان کا کچھ ذکر کرتے چلیں۔ یہ ہے کراچی، اور سپتمبر کا پہلا ہفتہ ہے 1965 آف کورس، اور ہم لوگ کسی کی شادی میں گئے ہوئے تھے، کچھ تقریب تھی، اور والد صاحب پہلے چلے گئے تھے۔ آئی تھنک انہوں نے کچھ جہاز فیری وغیرہ کرنے تھے، if I do remember correctly۔ تو والدہ اور ہم 3 بھائی، اس وقت ہم شیرہ پیدا نہیں ہوئی تھی، تو ہم کراچی سے اب ہم نے اسلام آباد راول پنڈی یعنی ٹریول کرنا تھا، لیکن ہمیں کوئی سیٹ مل نہیں رہی تھی، اور کیونکہ ظاہر ہے والد صاحب پی آئی میں تھے تو ہم ریبیٹڈ ٹکٹس پہ سفر کر رہے تھے، تو وہ اگر ریونیو پیسنجر آ جائے تو پھر ہمیں پھر موقع نہیں ملتا تھا۔ تو ایک وہیں پر ایک ٹریفک جو یہ ٹکٹس وغیرہ ہینڈل کرتے ہیں، سیٹس وغیرہ، انہوں نے کہا کہ آپ ایک جہاز جا رہا ہے وائیکاؤنٹ، اس میں سیٹیں ہیں مگر وہ لاہور جا رہا ہے، تو لاہور سے راولپنڈی قریب ہے، اور آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی تو فلائٹ مل ہی جائے گی۔ تو والدہ نے ڈیسائیڈ کیا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم وائیکاؤنٹ میں چاروں ہم بیٹھے اور ہم لاہور پہنچ گئے۔ اچھا، لاہور میں اب ظاہر ہے ٹینشن تو کچھ بلڈ اپ ہو ہی رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن ابھی کوئی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن اٹ واز ان دی ایئر، دا وائبز ور سچ کہ کچھ ہوگا ضرور۔ اور اب ہمیں پرابلم ہوئی، سب جو فلائٹس تھیں فرام لاہور ٹو اسلام آباد وہ بھی پیک جا رہی تھیں، اور ہم لاہور میں پھنس گئے۔ اب اس زمانے میں کوئی سیل فون تو تھا نہیں، والد صاحب کو کانٹیکٹ کیا تو وہ گھر پہ نہیں تھے، آئی تھنک پرابلی وہ کوئی جہاز کہیں فیری کر رہے تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کوئی فلائٹ ہم کو ملے، تو ہم وہاں پہنچے، 1 دن گزر گیا، 2 دن، اب ہم ایئرپورٹ پہ ہیں۔ تیسرے دن والدہ صاحبہ نے کہا کہ یار ٹرین سے کیوں نہ چلیں، تو وہیں پر ایک پی این تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سیٹیں جو ہے نا وہ میں ارینج کر دیتا ہوں، اور والدہ نے ان کو پیسے دیے، اور وہ گئے، اور انسیڈنٹلی وہ بھی واپس آ گئے کہ جی کوئی سیٹ اویلیبل نہیں ملی کسی بھی کلاس میں۔ اب ہماری پریشانی جو ہے، اب ہم ظاہر ایئرپورٹ پہ گزارا کر رہے ہیں، وہاں پر جس طرح رہ رہے ہیں، فلائٹ آپریشن والے بہت دے ور ویری کائنڈ، اور لیکن ہمارا راولپنڈی اسلام آباد پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے۔ اتفاق سے بائی چانس ایک کیپٹن اشرف، ایف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ گزرے تھے، تو انہوں نے کہا بھابھی خیریت، آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں راولپنڈی جانے کی، اور سیٹیں نہیں مل رہی ہم کو۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ میں ایک نیکسٹ مارننگ ایک کارگو میں لے جا رہا ہوں، F-27 فوکر، تو میں ان سے انجینئرنگ سے کہتا ہوں کہ وہ 4 سیٹیں لگا دیں گے اور آپ چلیں، آپس ٹکٹ تو ہیں آپ، انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صبح میں آپ سے یہاں ملتا ہوں آپ سے۔ اب ہوا یہ کہ صبح آئی، ہم نے جیسی جیسی رات گزاری، صبح ہم فوکر پہ بیٹھے ہیں، باقی کچھ کارگو پڑا ہوا تھا اس کے اندر، اور کوئی سیٹس نہیں تھی سوائے 4 سیٹیں، ہم وہاں بیٹھے، اور ہم راولپنڈی پہنچ گئے۔ جیسے ہم پہنچے ہیں تو اب ظاہر ہے یہ جو ایٹماسفیئر تھا وار کا وہ اور بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور والد صاحب جب آئے ہیں تو ظاہر ان کو بھی آئیڈیا تھا کہ کچھ اب ہوگا ضرور، اور نیکسٹ ڈے پھر ہم کو پتہ لگا کہ جو ٹرین جس میں ہم نے سیٹوں کا ارادہ کیا تھا، ٹریول کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس پہ بھی جو
انڈین جہازوں نے اس پہ حملہ کیا اور آئی تھنک کچھ کیجولیٹیز وغیرہ اس میں ہوئی تھیں. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں اس وقت 6 سال کا تھا، رائٹ. اور میرے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ ایک یہ سینیریو تھا کہ ہم گئے، ہم نے بلیک پیپر لیا، شیٹس آف پیپر، گلو اور اسکاچ ٹیپ وغیرہ لے کے ہم نے کھڑکیوں پہ اور روشن دان پہ اور سارا بلیک آؤٹ جو کرنا تھا وہ ہم نے کیا. وہ میرے لیے بڑی تھرلنگ تھی کہ یار یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے. اچھا، اور پھر اندر سے کوئی ٹارچ جلانی یا لائٹ جلانی یا دیکھنا کہ کس لیول کی روشنی باہر جا رہی ہے، کینڈلز جلانا، اور پھر باہر سے میں جاتا تھا چھت کے اوپر پہ دیکھنا کہ کتنی روشنی، جہاں پر روشنی آ رہی ہے وہاں پر پھر میں اس کو سیل کیا کرتا تھا. تو میرے لیے بہت ہی ایک تفریح تھی. امی نے پھر کچھ ارینج کیے. اچھا، ہم کو اب اللہ جانے کس نے آرڈر دیے کیا ہوا، لیکن یہ بات طے تھی کہ آپ نے خندقیں کھودنی ہیں اپنے جو بھی گھر کے پاس، جن کے پاس صحن ہے وہاں پر کھودیں، ورنہ گھر کے باہر اگر کوئی ہے ایسی جگہ. تو ہماری 1363B اس زمانے میں ہو سکا تو میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں. سامنے تو سڑک بالکل پکی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن رائٹ سائڈ پہ جو سڑک جاتی تھی پیچھے مسلم ہائی اسکول کا گراؤنڈ تھا ایک، اس کے درمیان میں جگہ تھی، وہاں پر خندق کھدوائی گئی. اور وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، کافی ڈیپ سٹیپس میں. اور پھر جہاں پر ہم نے بیٹھنا تھا وہاں پر ایک بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی، اور پھر اوپر ٹہنیے اور کچھ اور چیزیں اس کو کور کرنے کے لیے اوپر کیموفلاش جس کو بولتے ہیں وہ کیا گیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ جیسی سائرن بجا، آئی تھنک ہمارے جو گھر کے قریب میں جو کالی ٹینکی ہے، وہ جو پنڈی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، اسی کے اوپر آئی تھنک اس کے قریب جو بلڈنگ تھی اس میں وہ سائرن لگا ہوا تھا. وہ پھر بلیئر کیا اس نے، بتیاں وغیرہ بند، ہم نے بھاگے، چلو خندق کے اندر. ہم جلدی جلدی سے بھاگے اور ٹارچ بھی پکڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی کچھ کم اس کی روشنی کرنے کے لیے ہم نے لگایا ہوا ہے. اور اف آئی ریمبر کریکٹلی آئی تھنک اس وقت مون، چاند کی روشنی تھی، اتنا گھپ اندھیرا نہیں تھا. خیر ہم نیچے گئے ہیں اور ہم خندق میں بیٹھے ہیں، اور کچھ دیر بعد ہمیں کچھ جیٹس کے فلائی کرنے کی آواز آئی ہے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے، میں وہی بھائی سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، مسرت بھائی سے، کہ ایک اینٹی ایئر کرافٹ جو توپیں ہیں انہوں نے فائر کرنا شروع کیا. تو وہ یہ نہیں تھا کہ ایک گولا جاتا تھا، لیکن ایک یعنی اسکائی میں کوئی 4-5 ایز اف کہ سلو موشن میں وہ ٹریول کر رہا ہے. وہ ہمارے لیے، میرے لیے واقعی ایک بہت ایک کبھی نہیں بھولنے والی وہ سائٹ تھی. اور وہ گولے جو تھے وہ ظاہر ہوا میں جا کے پھر وہ ڈسپیئر کر جاتے تھے. اور یہ میرے سے ٹیکنیکل ہوا ہے کہ میں نے اپنا فون کو سائلنٹ نہیں کیا، تو میرا خیال ہے بچ کے پھر وہ خاموش ہو جائے گا. اچھا، جب وہ ختم ہوا، دوسرے سائرن کا ہم کو انتظار کرنا تھا، وہ بجا ہے، اور پھر ہم وہاں سے نکلے ہیں اور ہم واپس گھر میں گئے ہیں. یہ مجھے یاد تھا 1965 کی جنگ. اور کہنے کو ظاہر ہے اب ان کی وہ اتنی ان کی چاہت نہیں ہوتی آج کل، اسپیشلی جو ہمارے ساتھ ہوا. لیکن اس وقت جنرل ایوب خان کی جو تقریر تھی، البتہ وہ واقعی بہت ہی ایک انسپائرنگ، آپ کے خون کو گرما دینے والی تھی. یہ میں ضرور کہوں گا. ان کی باقی جو انہوں نے جو کیا، وہ جو کیا اب سب لوگوں کو پتہ ہی ہے اب، لیکن وہ تقریر البتہ بہت ہی
اٹ لک کہ ہی مینٹ اٹ. اور انہوں نے ہم سب پاکستانیوں کو ڈیفینیٹلی ایک متحد کیا، اور وہ ڈیزائر پیدا کی کہ ہم بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ہاں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اینڈ ہم نے کیا 1965 میں. ہم نے بڑا اچھا اسٹینڈ آف کیا. اور اب میں آپ کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں 1971. اب ہم 1970 میں غالباً ہم اپنے 24C سیٹلائٹ ٹاؤن کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے. اس میں بہت ایریا تھا. ہمارے گھر کے پیچھے جو اینیکس اور ہمارے گھر کے درمیان میں بہت بڑی ایک جگہ تھی. پھلوں کے درخت وغیرہ بھی تھے، لیکن وہاں پر ہم نے ایل شیپ ہم نے خندق وہاں پر کھدوائی. اور ظاہر ہے اب ہم کو پتہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہی بلیک پیپر ساری کھڑکیوں پہ، روشن دانوں پہ باہر سے چڑھ کے سارا کچھ. لیکن یہ ضرور تھا کہ ہیبت تو طاری ہوتی تھی جب وہ الارم بجتا تھا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا. ہمارا جو گھر تھا 24C، وہ ایئرپورٹس رن وے سے اتنا دور نہیں تھا. اور وہاں پر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب یہ سائرن بجا اور ہم نے دوڑ لگائی ہے، ہم خندق کے اندر گئے ہیں. اور اچھا، اب میں اور میرے سے بڑے بھائی جو مسرت، وہ ہم باہر نکل کے دیکھنا چاہیں کہ یہ جیٹ کی جو آواز آ رہی ہے وہ کچھ تو نظر آئے نا ہمیں. اور امی ڈانٹتی تھی ہمیں، توتی مسرت ادھر آؤ، اندر رہو، اور ہم باہر جانے کے چکر میں ایک بار وہ جیٹ، پروبلی ہنٹر اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ ہمارے اوپر سے گزرا ہے اور اس نے فلیئر بام پھینکا ہے. تو یقین مانے کہ اس رات کی تاریکی میں دن ہو گیا. اٹ واز امیزنگ. یعنی میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور روشن ہو گیا پورا اسکائی. اور وہ پھر گھوم کے آیا ہے اور ہمارے گھر کے ایگزیکٹ اوپر اس نے وہ جو راکٹس تھے وہ اس نے فائر کیے ہیں. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ راکٹس فائر ہوتے ہوئے اور ان کی آواز. اور ظاہر ہے ہوا یہ تھا کہ آئی تھنک اس کی جو ان کی کیجولٹی جو ہوئی تھی، وہ ہمارے جو ایئرپورٹ ہے راولپنڈی کا، اس کے جو 2 رن وے تھے. ایک تو رن وے استعمال نہیں ہوتا تھا، پھر ایک ہی ہوتا تھا، لیکن وہاں پر ایک گاؤں ہے. اور وہاں کے کچھ لوگوں نے آئی تھنک غالباً کچھ لائٹس وغیرہ آن رکھی ہوئی تھیں یا کیا تھا. تو وہ ہنٹر نے ان پہ حملہ کیا اور وہاں پر کچھ جانیں ضائع ہوئیں. رن وے وغیرہ تو میرا خیال ہے سیف رہا جہاں تک مجھے میرے علم میں ہے. لیکن یہ ایک پھر ہم نے کیا کیا کہ ایک ہمارے گھر میں چھوٹا سا کمرہ تھا. تو یہ بھی کہتے تھے کہ جس کا بڑی چھت نہ ہو اس میں آپ اسٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ساری رات وہ دوسرا ہارن بجتا ہی نہیں تھا. الارم جو تھا وہ سائرن جس کو بولتے تھے. تو پھر ہم وہاں پر اس چھوٹے سے کمرے میں، بہت ہی چھوٹا تھا، تو ہم سارے ایک لگ کے ہم لائن میں وہاں پر بھی سوئے ہیں. یہ بھی مجھے ابھی یاد آیا ہے. اس 1971 کی وار میں جو کچھ ہوا وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ ضرور تھا کہ جو ہمارے اس زمانے میں صدر تھے یا جو بھی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر، ان کی جو تقریر تھی جو ٹی وی پہ آئی، وہ، اور مجھے ابھی تک یاد ہے میرے والد صاحب، والدہ، ان کو امبیرسمنٹ ہو رہی تھی وہ تقریر دیکھ کے، کیونکہ ظاہر ہے جس حالت میں وہ تھے وہ سب کو ہی پتہ ہے. اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک صدمہ، جو جن لوگوں نے وہ گزارا ہے وقت، جو دیکھا ہے 1971 اور ایسٹ پاکستان کو سپریٹ ہوتے ہوئے، وہ ضرور محسوس کر سکتے ہیں جو میں نے کیا. ہونا نہیں چاہیے تھا، کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی. غلطی ہماری، ہم سمجھتے تھے پہلے کہ ان کی غلطی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. غلطی تو ہماری ہی تھی. اور
کم از کم اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایکنالج کریں اور ایڈمٹ کریں اینڈ موو آن بیسکلی. یہ تھا ہماری 2 جنگوں کا. امید کرتا ہوں کہ ایک اور فل فلیش وار نہ ہی ہو تو اچھا ہے. ناحق جانیں ضائع ہوں گی، اور اب وہ وقت نہیں ہے، اسپیشلی ود 2 نیوکلیئر پاورس. تو ایوری تھنگ ہیز ٹو، اٹ کین بی سیٹل دوستانہ ماحول میں، اور ہونا چاہیے. امید یہی کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ تک جڑے رہیے. سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کیجیے گا. کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. میں سب کمنٹ پڑھتا ہوں، سب کو جواب بھی دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.